अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए कराची की मशहूर दाल कचौरी और आलू की तरकारी की रेसिपी है जो मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए बना रही हूँ। और ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी और बहुत आसान सी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि हम अगर अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करें। ये मेरे पास 3 कप मैदा है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने डाला है नमक और 3 से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल। अगर आपको ऑयल नहीं पसंद हो तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे ऑयल का। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे हम पानी से गूंदेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंदेंगे। पानी हमें रूम टेम्परेचर का लेना है, बहुत गर्म नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं लेना। और इसे इस तरह से गूंदना है कि इसकी डो हमें ना तो बहुत सख्त चाहिए और ना बहुत सॉफ्ट। जिस तरह हम घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह का इसका आटा होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसे गूंदेंगे अच्छी तरह से। ये देखें काफ़ी अच्छा से गूंद चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको आधे से पौन घंटे के लिए रखूँगी। जितना इसे रेस्ट देंगे उतनी अच्छी हमारी कचौरियाँ बनेंगी। आइए तरकारी रेडी करते हैं। ये मैंने चूल्हे पे पतीली रख दी और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और इसमें तकरीबन हम 5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे क्योंकि इस तरकारी में इतना ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं होती। थोड़े ही कम ऑयल में ये बहुत अच्छी से एक तरकारी रेडी हो जाती है आलू की। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है 1/4 चम्मच कह रहे लहसुन का पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि तरकारी में इसकी स्मेल नहीं आए। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें और हम स्पाइसेस डालेंगे। ये बिल्कुल मैं अभी लो फ्लेम पे से भून रही हूँ। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा है वाइट, हाफ़ टी स्पून हमने डाली है कलौंजी। इसे हम इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। साथ ही मैं थोड़ा 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डालूंगी क्योंकि हमने और स्पाइसेस डाले हैं। तो नमक मिर्च जब आप डालते हैं तो ऑयल में तो वो एकदम जल जाते हैं, तो उससे आपकी कुकिंग की जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इससे हमेशा पहले थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर नमक मिर्च वगैरह डालें तो आपकी हंडिया का टेस्ट नहीं ख़राब होगा। ये चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है 1/4। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी है 1/4 चम्मच और रेड चिली पाउडर है और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही हमने रेड चिली पाउडर लिया था क्योंकि हम तरकारी बनाएंगे तो कचौरियों के साथ थोड़ी सी स्पाइसेस अच्छी लगती है। ये आलू है, तकरीबन 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, स्क्वायर शेप में मैंने काट लिए हैं। इसे भून लेंगे हम और इसके साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। एक प्याली मैंने 1.5 प्याली मैं पानी इसमें ऐड करूँगी और इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आलूओं को अच्छी तरह से हम गला लेंगे।
اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پانی میں ساری چیزوں کو۔ اور یہ تھوڑا سا 1 پنچ میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے، اس سے نا آلوؤں کا ایک کلر، ایک لک ترکاری کی بہت زبردست آئے گی، پھیکی پھیکی نہیں رہے گی۔ اب اسے ہم کور کر دیں گے اور 10 منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے کہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائے۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گئے۔ اسے ہم آلو میشر کے ساتھ اس کو اچھی طرح میش کر لیں گے آلوؤں کو۔ اس طرح کھڑے کھڑے آلو نہیں رکھیں گے، آرام سے احتیاط سے کیجیے گا تاکہ چھینٹیں آپ کے اوپر نہیں پڑے۔ اسے اچھے سے ہم میش کر لیں گے، کچھ آلو رہنے بھی دیں گے لیکن زیادہ تر ہم اسے میش کر لیں گے۔ اور املی کا پلپ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا ½ پیالی، آپ یہ ڈال لیں، نہیں تو آپ اچار بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے بس ہم 1 منٹ تک اور پکائیں گے اور یہ ہماری کچوریوں کی آلو کی ترکاری ریڈی ہے۔ یہ دیکھیں بس اتنی تھک ہونی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی کیونکہ یہ رکھے رکھے بھی تھک ہو جائے گی۔ چلیں اب ہم کچوریاں بناتے ہیں۔ دیکھیں آٹا ہمارا بہت اچھے سے ہو گیا ہے، اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں۔ یہ چنے کی دال میں نے ½ پیالی بھگوئی تھی، اس کو بوائل کیا وداؤٹ سوٹے کے، اور بس اس میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور 1 چٹکی لال مرچ۔ پہلے ہم ٹرے کو اچھے سے گریس کر لیں گے آئل سے تاکہ ہم اپنے جب پیڑے رکھیں گے کچوریوں کے تو یہ چپکے نہیں۔ تھوڑا سا ہم نے سلیب پہ بھی لگایا ہے، تھوڑا سا اس کو ملیں گے اور اس کا ایک پیڑے سے بنانا شروع کریں گے۔ ایسا ہم لمبائی میں کر لیں، آسانی سے پیڑے ایک سائز کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں، اس طرح سے پیڑے بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کمنٹس باکس میں بھی۔ دیکھیں ہمارے یہ تقریباً 6 پیڑے بن گئے۔ اب ہلکا سا آئل لگائیں گے اور ان کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے چاروں طرف سے۔ آپ چاہے تو بیلنے کی مدد سے بھی کر سکتے ہو، لیکن بیلنے کو پہلے آپ تیل لگا لیجیے گا۔ تقریباً یہ ½ چمچ جو ہے ہم نے اس میں چنے کی دال کی بھرنی ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے اس کو چاروں طرف سے پریس کرنا ہے کہ بس اس میں ایئر نہ بھرے، اور بہت اچھے سے اس کو اس طرح گھماتے ہوئے پیڑا سا بنا لینا ہے۔ پہلے اوپر سے یہ دیکھیں، اس طرح سے اگر نیچے سے ہو تو یہ آپ کی کچوریاں خراب ہوں گی، تو اس کو بہت اچھے سے کور کریں، بند کیجیے گا۔ دوسری بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اسی طرح سے ہم بالکل پریس کرتے جائیں گے انگلیوں سے۔ آٹا اتنا مزے کا، اتنا سافٹ ہے نا، تو آسانی سے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ رمضانوں میں آپ بنائیں اس کو، بنا کے پیڑوں کو اور آئل لگا کے اس کو کور کر کے آپ کپڑے سے بھی یا شاپر سے آپ فریج میں رکھ سکتے ہو، اور افطاری سے آدھا پون گھنٹے پہلے اس کو فرائی کر لیں۔ بہت آسان ہے بنانا۔ دیکھیے اب ہمارا آخری پیڑا ہے، تقریباً یہ بھی ریڈی ہے۔ دیکھیں اس طرح سے سارے سیٹ کر کے آئل لگا کے اس پہ آپ ایلومینیم شیٹ بھی لگا سکتے ہیں، شاپر بھی، یا کپڑے کے ساتھ آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں۔ یہ دال ہم ویسٹ نہیں کریں گے، یہ ہم ترکاری میں ڈال دیں گے۔ اب ہم کچوریاں ریڈی کرتے ہیں۔ جب پیڑا لیں تو اس طرح سے ہلکا سا اس کو راؤنڈ کر لیں، اور اسی طرح سائیڈوں سے اور بیچ میں سے زیادہ پریس نہیں کیجیے گا، نہیں تو دال پھٹ کے باہر آ جائے گی۔ اسی طرح سائیڈوں سے زیادہ پریس کریں گے اور بیچ سے ہلکا ہلکا۔ میں نے یہ نارمل سائز بنایا ہے کچوریوں کا، بہت چھوٹا نہیں اور بہت بڑا نہیں۔
اگر آپ چھوٹا بنائیں گے تو آپ کو بھی بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس سے میں نے نارمل سائز کا آپ کو بنانا سکھایا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اسی طرح دیکھیں سائڈوں سے پریس کرتے جائیں۔ آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اسے ہم بنائیں گے۔ گرم ہو چکا ہے آئل، اور اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا جب آپ کچوریاں ڈالیں تو میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھیے گا، زیادہ تیز آنچ پہ نہیں، ورنہ کچوریاں جلیں گی اور اچھے سے فرائی نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا پریس کرتے جائیں، دیکھیں کتنی اچھی سی پھول گئی ہے، آئل میں تیر رہی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا اس کا، یہ دیکھیں کتنا زبردست لک ہے۔ رمضانوں میں تو افطاری کا بانٹنا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے اور خیریت کے رمضان آئے، ہمیں بھی صحت تندرستی کی ساری رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ تو اس طرح سے آپ بانٹنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے، اتنی اچھی سے ایک لک ہے، اور بہت اچھا ایک سائز بنا ہے کچوریوں کا۔ چلیں جی، یہ اب ریڈی ہے، اب آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں دال کچوری، یہ کھول کے میں آپ کو دکھا دوں اندر سے کتنی سافٹ ہے، دیکھیں دال بھی اس کے اندر ہے، اتنے مزے کی ہے، گرم گرم کھانے میں تو کیا ہی بات ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ 7 دہی کا رائتہ بنایا تھا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔